پہلے بھی پڑھ چکا ہوں کہ غیر مسلم معاشروں میں رہنا حرام ہے. یہ امیر المومنین علیہ السلام نے گناہ کبیرہ کی فہرست میں ایک گناہ کبیرہ یہ بھی شمار فرمایا ہے، چونکنے کے لیے، بیدار رہنے کے لیے، معلوم رکھنے کے. آپ کے مولا امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم سوسائٹیز میں جا کے رہنا ان ملکوں میں، ان شہروں میں حرام ہے. امام صادق علیہ السلام نے زمانے میں بھی لوگ جاتے تھے تجارت کے لیے، مختلف مقاصد کے لیے، نان مسلم سوسائٹیز میں رہنا پڑتا تھا. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ کے جد گرامی نے تو ایسی مائگریشن کو حرام کہا، تو مولا کیا ہم سب حرام کے مرتکب رہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بالکل، یہ ہجرت اگر صرف سگے زمانہ بن کے کی جائے، صرف شکم پروری کے لیے اور نفس کی تسکین کے لیے ہجرت کی جائے، تو ہمارے جد نے صرف فرمایا، آپ نے فرمایا ایک ہی صورت ہے اس ہجرت کو حرام سے حلال میں داخل کرنے کی، کہ اگر تم ہجرت کرو تو پھر وہاں جہاں بھی جاؤ ہمارا پیغام دوسرے لوگوں سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دین پروردگار کی اشاعت میں اپنی انرجیز کو صرف، اپنے رزق کو جو تم وہاں کماؤ وہ اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک راہ اشاعت ولایت محمد و آل محمد میں صرف نہ، جب تک وہ رزق ابلاغ توحید میں صرف، توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت کے ابلاغ کے لیے آپ میں جو بھی لرزی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، پریچنگ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے اپنی ہجرت کو حلال کیجیے. آپ کسی پریچنگ سسٹم کی سپورٹ کر کے اس کو مضبوط کر سکتے ہیں، جیسے یہ اللہ خانہ ہے، تو اس اللہ خانے کی اتنی نصرت کیجیے، اس نظام کی اتنی نصرت کیجیے کہ آپ کا حرام حلال میں ہو. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم وہاں سے آئے تھے، کیا یہی نمازیں پڑھنے آئے تھے، کیا یہی مجالس سننے آئے تھے، تو یقیناً اس کیٹیگری میں ہے کہ جو اپنے اس مقدر میں حلال کو داخل نہیں ہونے دینا چاہتا. کیونکہ مولانا نے فرما دیا، یہ حرف قطعی ہے، اسے کوئی دنیا کی سوسائٹی مل کر تبدیل نہیں کر سکتی، کہ جو بھی نان مسلم سوسائٹی میں جا کے رہتا ہے یقیناً اس کا اخلاق بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے خطرات کے سامنے، اس کا دین بھی، اس کی غذا، اس کا حلال و حرام سب کچھ خطرے میں ہے، اس کی اولاد اس کے ہاتھوں سے نکل سکتی ہے، اولاد برباد ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزوں کا گناہ ہجرت کرنے والوں کے سر ہے. لیکن کتنی بڑی حکمت ہے کہ اگر وہ ہمارے پیغام سے منسلک ہو جائے گا تو یقیناً اپنے نفس کو بھی گمراہی سے بچا لے گا، اولاد بھی گمراہی سے بچائے گا، اور جب ہمارے احکام کو پڑھے گا تو قدم قدم پہ ٹھوک کے دیکھے گا کہ کہاں حلال ہے کہاں حرام. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. کیونکہ سارے لوگ سارے ہجری ہے، اس کے تمہید میں کچھ باتیں ضروری تھی جو میں نے عرض کی، مگر یہ بات یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ شعر تک محدود نہیں ہے. آپ کی بصیرت کو کسی اور بلندی تک لے جانا چاہتا ہوں لفظ ہجرت سے، لیکن درمیان میں نے اس شعر کو ایک فکری سنگ میل بنا کہ آپ پہلے یہاں سے گزرے، اب بلند ترین سنگ میل کہ پیغمبر کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ من الکفر التعرب بعد الہجرہ. غور فرمائیں،
محمد ہے، جو رسول ہمیں تہذیب انسانیت دینے والا ہے، اس رسول کی گفتگو ہے۔ کائنات کا سب سے مہذب ترین کردار ہمارا رسول، وہ رسول فرما رہے ہیں کہ من الکفر التعرب بعد الہجرہ۔ یہ گفتگو اگر کچھ ہے تو بھی تمہید سمجھ کے اسے ضرور قبول کرنا، کیونکہ آپ داخل ہو رہے ہیں ایک سال میں، تو یہ مرحلہ معمولی نہیں ہے۔ جو لوگ سوچتے نہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، کل بھی سوئے تھے، پرسوں بھی سوئے تھے، آگے جانسن دن چڑھ جائے انہیں کوئی